لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقام وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب مجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر. صلوات پڑھیے مل کر. عزیزان محترم اور واجب الاحترام سامعین، ہمارا تشخص، ہماری انفرادیت، ہماری قومی تاریخیں جو کچھ بھی ہیں فقط امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا ہی کرم ہے کہ ہم زندہ ہیں، ورنہ زمین کے اس ہولناک صحرا میں ہم اور ہماری قومیں اس طرح سے تباہ و برباد ہو جاتی کہ ہم پہچانے بھی نہ جاتے. مگر کروڑوں سلام حسین ابن علی علیہ السلام پر جس کے ذکر سے ہم پہچانے جا رہے ہیں. یہ ذکر جہاں ہماری پہچان کا وسیلہ ہے وہیں پر حصول علم عرفان کا بھی ذریعہ ہے. اور عزیزان محترم، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. عزیزان محترم، انسانیت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کا نام ہے حسین. دین اگر مسجد النبوی میں ہو تو رسول بنتا ہے، دین اگر محمد کی حویلی میں ہو تو بطول بنتا ہے، دین اگر مسجد کوفہ کے منبر پہ ہو تو علی بنتا ہے، دین اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دشمن کو تخت بخش دے، حکومت بخش دے تو حسن بنتا ہے، اور کھوئی ہوئی حکومت واپس لے کر قیامت تک کے دھڑکتے ہوئے دلوں پر سکہ راج الوقت کی طرح رواں دواں ہو جائے تو حسین بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد. عزیزان محترم، اس ذکر سے ہماری پہچان ہے. یہ ذکر ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے بلکہ اس ذکر کی وجہ سے ہم باقی ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں مل کر محمد. عزیزان محترم، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہماری مجلسوں پر، ہمارے رونے پر، ہماری جلوسوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ کم سے کم آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، آ کے ہمارے ساتھ فرش عزا پر بیٹھیں کہ وہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیے معاملہ کچھ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر آدم کا ہوتا ہے. نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر نوح کا ہوتا ہے. نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے. نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر جناب یوسف کا ہوتا ہے. نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر حضرت یعقوب کا ہوتا ہے. نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے. نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے. عزیزان محترم، نام تو حسین کی مجلس کا ہوتا ہے، ذکر محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے. اب مجھے کہنے کا یہ حق بنتا ہے عزیزان محترم، حسین اس ذات کا نام ہے جو 1,24,000 انبیاء کو زندگی بخشے ہوئے ہے. ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد. حسین اس ذات کا نام ہے جو 1,24,000 انبیاء کو زندگی بخشے ہوئے. عزیزان محترم،
قرآن مجید کی جس مختصر سی صورت کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اب ظاہر سی بات ہے، بڑے بزرگ آپ حضرات ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دیکھیے مبارک بھائی، لفظ ہے عطا کی، عربی میں ایک لفظ اور بولا جاتا ہے قبلہ، وہ ایتا۔ ہم آپ دعا میں دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا، پروردگار ہمیں دے، لیکن یہاں پہ عطا ہے، وہ ایتا ہے اور یہ عطا ہے۔ پروردگار اپنے حبیب سے اس وقت کہہ رہا ہے جب آس بن وائل ملعون خانہ کعبہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر کے رسول کو ابتر کا تانا دے رہا تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب 2 ہجری میں رسول اللہ کی دونوں اولادیں فوت کر گئیں۔ اب آس بن وائل نہیں خانہ کعبہ کی چھت سے ٹیک لگا کے، دیوار سے ٹیک لگا کے یہ اعلان کر رہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول ابتر ہو گئے، اب رسول کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، رسول منقطع نسل ہو گئے۔ عزیزان محترم، تڑپ کر آیت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ان کے تانوں کو آپ روئے کار نہ لائیے، بلکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب چونکہ میں نے چھیڑا ہے کہ ایتا اور عطا 2 لفظ ہیں، ایک ایتا ہے اور ایک عطا ہے۔ اب بچوں کے لیے مثال بھی دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ایتا اور عطا کیا ہے؟ میں نے ایک مربع زمین دی، ایک مزدور کو دکھائی، اور دکھانے کے بعد کہا صاحب یہ میری زمین ہے اور یہاں عزا خانہ بننا ہے۔ اس مزدور نے بڑی محنت کی اور مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے میں وہ امام بارگاہ تیار ہو گیا۔ میری اور مزدور کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ 500 روپے روزانہ کے تھی کہ صاحب میں آپ کو 500 روپے مزدوری آپ کی روزانہ کی دوں گا، لیکن جب میں کچھ دن کے بعد لوٹ کر کے آیا میں نے دیکھا کہ میری توقع سے بھی اچھا عزا خانہ اس نے بنا دیا، تو اب میں نے 1000 روپے اسے زیادہ دے دیا۔ کیا کہنا ہے؟ جو 500 روپے مزدوری دی میں نے اسے، یہ میں نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ اس نے کام کیا تو میں نے مزدوری دی، لیکن جو 1000 روپے میں نے اور دیے ہیں یہ میری عطا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد اب عزیزان محترم، وہ رسول جس کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چمکتے ہوئے ستارے، اور یہ ہوائیں، یہ شجر، یہ درخت، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے میں خلق کی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا ہے میرے حبیب میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے لہذا میں نے عطا کیا ہے، نہیں۔ عزیزان محترم، کوثر دینے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ آپ کو میں نے آپ کی مزدوری نہیں دی ہے بلکہ یہ ہماری عطا ہے، یہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے یہ کوثر آپ کو ہم نے عطا کیا ہے، یہ آپ کی مزدوری نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اب جستجو آگے بڑھی کہ آخر یہ کوثر ہے کیا چیز، یہ کوثر ہے کیا چیز۔ جب ہم نے تفسیروں میں دیکھا، قرآن کی آیتوں میں ڈھونڈا تو ہم کو ملا کہ کوثر کے معنی نہر کے ہیں۔ کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی بہت ہی شیریں ہوگا، اور کسی نے کہا کہ صاحب کوثر کے معنی حوض کے ہے، کسی نے کہا صاحب دریا کے ہے۔ عزیزان محترم، مجھے ایمان سے بتائیں آپ کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں اسے کہا جائے کہ ہم نے چونکہ آپ کا بیٹا لے لیا ہے لہذا آپ غم نہ کیجئے، ہم نے آپ کو حوض دیا، تو عزیزان محترم یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ لیا ہے تو بچے کے بدلے میں کچھ ایسا دے جو اس کی بھرپائی کر سکے۔
تو عزیزان محترم کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر آل محمد سے دریافت کیجئے۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوثر سے مراد ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد والے عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات پڑھا کیجیے۔ حضرات ہم سب گاؤں کے لوگ ہیں اور گاؤں کی بات اگر میں یہاں کرنے لگوں تو ہم سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا۔ مبارک بھائی پتجھڑ کا جب مہینہ آتا ہے تو ساری پتیاں کا ماحول جھڑ جاتی ہیں، اور یہی امام چھٹے امام یعنی ہمارے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ جس طرح پتجھڑ میں پیڑوں سے پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ ویسے ہی جھڑ جائیں تو ہمارے اور ہمارے گھر والوں پر صلوات بلند ترین پڑھا کرو۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر محمد۔ اب قرآن مجید کی اسی صورت کی آیت آگے، فصل لربک ونہر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لہٰذا آپ شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی پیش کیجیے۔ عزیزان محترم ابھی تک پروردگار اپنے حبیب سے کہتا رہا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تم ساری کی ساری رات عبادت کرتے ہو، تھوڑا سا آرام کر لیا کرو۔ مجھ بے دل کے دل میں رحم آتا ہے، تم ساری رات عبادت کرتے ہو، اے میرے حبیب کچھ آرام کر لیا کرو۔ لیکن عزیزان محترم کوثر دینے کے بعد وہ پروردگار جو اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا قم اللیل الا قلیلا، آج کہہ رہا ہے کہ پس آپ فوراً فوریہ ہے، فوراً آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نور سیدہ دینے کے بعد پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ تو عزیزان محترم ہم آپ جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ تو جس طرح رسول کو فاطمہ کا نور دینے کے بعد پروردگار نے کہا کہ آپ شکرانے کی نماز بھی پڑھیے، تو عزیزان محترم اگر ہم اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں، اگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں پروان چڑھ رہی ہے تو ہم سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ہم سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے قربانی دی ہمیں بھی قربانی دینی ہے۔ بہت اچھی بات کہی، یاد رکھیں عزیزان محترم۔ اور جس طرح نور سیدہ اس عالم وجود میں آیا کسی اور کا نور نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے مولائے کائنات اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولائے کائنات نے شہزادی سے کہا کہ اے شہزادی اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو کچھ دور چل کر کے میرے پاس آ جائیں تاکہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو ہونے والی ہیں اور جو ہو چکی ہیں۔ عزیزان محترم چونکہ شوہر کا حکم تھا، شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور علی کے قریب آئیں۔ پھر شہزادی نے کہا اے علی اگر آپ زحمت نہ کریں تو آپ اٹھ کر کے میرے پاس آئیں۔ اب عزیزان محترم مولائے کائنات اٹھ کر کے شہزادی کی خدمت میں آئے اور آن کر کے شہزادی کہنے لگی اے علی میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ہونے والی ہیں اور جو ہو چکی ہیں، اور وہ بھی بتاؤں جو نہیں ہونے والی ہے۔ اب عزیزان محترم مولائے کائنات نے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ شہزادی فرمائیں اب ایسا نہیں ہے کہ مولائے کائنات جانتے نہیں تھے، مولائے کائنات سب جانتے تھے، ہم جاہلوں کو جاننے کے لیے، ہم جاہلوں کے علم میں آنے کے لیے پوچھا کہ شہزادی فرمائیں۔ اب شہزادی ارشاد فرماتی ہے علی جس طرح میرا نور اس دنیا میں آیا ہے اس طرح آپ کا نور اس دنیا میں نہیں آیا۔ مولائے کائنات کو تعجب ہوا کہ ارے میں اور رسول ایک ہی نور سے ہیں، اور شہزادی کہہ رہی کہ جیسے میں اس دنیا میں آئی ویسے آپ نہیں آئے۔ پھر شہزادی کہنے لگی اے علی تعجب نہ کیجئے گا،
बल्कि जैसे मैं इस आलम वजूद में आई हूँ वैसे मेरे बाबा भी नहीं आए। अब मौलाए कायनात को और ताज्जुब हुआ। बहुत सही बात है। फिर शहजादी ने इरशाद फरमाया, ए अली ताज्जुब न कीजिए, बल्कि जिस तरह इस दुनिया में मैं आई वैसे हमारे बच्चे भी नहीं आएंगे। अब मौलाए कायनात को ताज्जुब हुआ, हाथों को जोड़ दिया। शहजादी फरमाए, आप कैसे वजूद में आई, आप कैसे इस दुनिया में आई? वाह 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 वाह। आप देखें अजीजान मोहतरम, जुमलों पर गौर कीजिएगा। शहजादी इरशाद फरमाती है, ए अली याद करो उस दिन को जब मेरे बाबा मेराज पर गए थे। क्या कहा? ए अली याद करो उस दिन को। जब मेरे बाबा कम से कम शहजादी है, शहजादी को ये पता है कि मेराज पर मेरे बाबा के साथ कोई और नहीं, अली मौजूद थे। एक सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद। अभी तो शहजादी कह रही है, याद करिए उस दिन को, वाह 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 याद करिए उस दिन को जब मेरे बाबा मेराज पर गए थे। हाँ शहजादी गए थे। वाह वाह। कहे अली जब मेरे बाबा जन्नत में पहुंचे तो एक सेब का दरख्त नजर आया। वाह। उस सेब के दरख्त पर एक सेब का फल लगा हुआ था। मेरे बाबा के दिल में ख्वाहिश हुई कि ये सेब टूट करके मेरे हाथ में आता और मैं इसे खाता। यकायक वो सेब टूट करके मेरे बाबा के हाथों में आया। अभी मेरे बाबा सोच रहे थे कि इसके 2 टुकड़े हो जाते तो अच्छा था। यकायक एक छुरी आई, उसने सेब के 2 टुकड़े किए। ए अली उस सेब का एक हिस्सा मेरा नूर करार पाया जो मेरे बाबा के सुल्ब में डायरेक्ट आया। ए अली वैसे आप तो नहीं आए, आप आदम की सुल्ब में आए, आदम की सुल्ब के बाद नूह की सुल्ब में, नूह की सुल्ब के बाद इब्राहिम और फिर मूसा और फिर ईसा, और मेरा नूर डायरेक्ट आया, मेरा नूर डायरेक्ट मेरे बाबा के सुल्ब में आया। अब अजीजान मोहतरम मौलाए कायनात ने हाथों को जोड़ा। शहजादी आप जो कह रही हैं वो तो सही है कि आधा हिस्सा मेरा आपका नूर करार पाया, लेकिन ये शहजादी ये तो बताए कि उस आधे टुकड़े का क्या हुआ। शहजादी इरशाद फरमाने लगी, ए अली किस्मत के धनी हो तुम, दोनों हिस्से तुम्हारी मिल्कियत में आए। एक हिस्सा मेरा नूर करार पाया और दूसरा हिस्सा ये जुल्फिकार है जो तुम्हारी कमर में लटकी हुई है। और शायद यही वजह थी अजीजान मोहतरम कि मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामहू को ये वाकया पता था, इसीलिए कहा कि अकील गर है, अकील यानी अक्लमंद, अकील गर है तो इन 2 बड़ी बला से बचे। अकील गर है तो इन 2 बड़ी बला से बचे। अली की तेग से जहरा की बद्दुआ से बचे, अली की तेग से जहरा की बद्दुआ से बचे। ना तो अली की तेग से कोई बचा, ना तो अली की तेग से कोई बचा और ना ही ना तो तुम लोग अली की तेग से कोई बचा है और न शहजादी की बद्दुआ से कोई बचा है। अब अजीजान मोहतरम आखिरी आयत, इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर। ए मेरे हबीब आपका दुश्मन अबतर होगा, आपका दुश्मन वो होगा कि जिसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, आपका दुश्मन मुनक़तिउन नस्ल होगा, आपके दुश्मन की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अजीजान मोहतरम हम आप ये देखते हैं कि जो अहले बैत के चाहने वाले हैं वो बहुत ही मुख्तसर हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन बेपनाह हैं, बहुत ज्यादा, और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मोदी भी है ना। अहले बैत के और बिलखुसूस अहले बैत की औलादें जो सैयद हजरात हैं वो कहीं कहीं गांव-गांव में कुछ कुछ हम मौजूद हैं, लेकिन मौजूद हैं। इन्ना शानिया का हुआ लफ्तर। ए मेरे हबीब कुरान कह रहा है कि ए मेरे हबीब आपका दुश्मन अबतर होगा। अजीज़ान मोहतरम हमारे और आपके नौ इमाम हजरत इमाम मोहम्मद इमाम की खिदमत में ऐसे ही एक शख्स आ गया और कहने लगा कि अपना रसूलुल्लाह कुरान तो ये कह रहा है कि आपका दुश्मन अबतर होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपके चाहने वाले बहुत कम हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। नौ इमाम ने इरशाद फरमाया, याद रखो वो होते किसी और के हैं, निस्बत किसी और की तरफ दी जाती है।
وہ ہوتے کسی اور کے ہیں, वाह 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 نسبت کسی اور کی طرف دی جاتی ہے. اچھا صاحب, جب نسبت کسی اور کی طرف دی جاتی تو اب کس کی طرف دی جاتی ہے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. نسبت کسی اور کی طرف دی جاتی ہے کہ کہاں دی جاتی ہے. ایک کتاب ہے مبارک بھائی, کوکب دری, اس کے مصنف کا نام ہے ملا صالح کشفی الحنفی السنی الترمذی. جی, کتاب کے فرسٹ پیج پہ یہ نام اتنا بڑا سا اوپر لکھا ہوا ہے کوکب دری, اور نیچے لمبا سا نام. کتاب کا نام پھر یاد کر لیں, کوکب دری, جس کے رائٹر ہیں ملا صالح کشفی الحنفی السنی الترمذی. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ ہوتے کسی اور کے ہیں اور نسبت کسی اور کی طرف دی جاتی ہے. تو نسبت کہاں دی جاتی ہے اور ہوتے کس کے ہیں, وہ بتانا ہے. ملا صالح کشفی الحنفی السنی الترمذی کتاب کوکب دری میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اسلام مسجد النبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے اور مومنین کے لیے دعا کر رہے تھے. اتنے میں ایک بوڑھا شخص جس کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا اور لڑکھڑاتا ہوا, کانپتا ہوا, ہانپتا ہوا صحابہ کے درمیان آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے. رسول اللہ نے کہا میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا. بیٹھ گیا وہ. اب پھر رسول اللہ لوگوں کے لیے دعا کرنے لگے. پھر وہ بوڑھا شخص اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. پھر رسول اسلام نے کہا کہ میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا. سنیں غور سے. پھر وہ بوڑھا شخص بیٹھ گیا. اب تیسری دفعہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے, میں ضعیف ہو چکا ہوں, کمزور ہو چکا ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. رسول اسلام نے پھر وہی جواب دیا, میں تیرے لیے دعا نہیں کر سکتا, بیٹھ جا. اب عزیزان محترم, 3 مرتبہ جب رسول اللہ نے بیٹھا دیا تو برابر کے بیٹھنے والے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے. وہ جن کو بات بات پر اعتراض تھا وہی کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اچھا خاصا ضعیف ہو گیا ہے, ریشے مبارک سفید ہو گئی ہے, ہاتھ کانپ رہا ہے, عصا لے کر کے آیا ہے اور اس کی زندگی کے بھی دن بہت ہی مختصر بچے ہیں, آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ ضرور تھے لیکن جانتے کچھ نہیں تھے. رسول اسلام نے کیا کہا کہ تمہیں نہیں معلوم, تم نہیں جانتے, یہ شیطان ہے, میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اب عزیزان محترم ملا صالح لکھتے ہیں کہ شیطان اٹھا اور بھاگنے لگا. مسجد کے دروازے پہ مولائے کائنات سے ملاقات ہو گئی. مولائے کائنات نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اٹھا کے وہی پٹک دیا. کیا کہنا ہے, مولائے کائنات نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اٹھا کے وہی پٹک دیا. مولائے کائنات اس کے سینے پر سوار ہو گئے. مولائے کائنات چاہتے یہ ہیں کہ اس کا گلا یہی گھوڑ دوں اور یہ یہی مر جائے. شیطان ہے, شیطان کے جملے پر غور کریں آپ. شیطان ہے لیکن جملہ پہ آپ کی توجہ چاہیے. شیطان ہے, جملہ سنیں. شیطان کہتا ہے یا علی آپ مجھے ماریے نہیں, اللہ نے مجھے مہلت دے رکھی ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے, یا علی آپ مجھے ماریے نہیں, یا علی آپ مجھے ماریے نہیں. کم سے کم شیطان ہے مگر اتنا ضرور جانتا ہے علی جسے چاہے موت دے دے, جسے چاہے حیات دے دے. علی جسے چاہے موت دے دے اور جسے چاہے حیات دے دے. اب ملا صالح لکھتے ہیں کہ شیطان بھاگا نہیں, شیطان بھاگا نہیں بلکہ پھر صحابہ کے درمیان آگے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں آپ کے چہرے کو, چونکہ علی نے میری جان بخشی ہے, لہذا میں آپ کے چہرے کو اور علی کے چہرے کو اور کعبے کو گواہ بنا کے ان صحابہ کے درمیان ایک بات کا فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. یا علی تیرا دشمن اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک میں اس کی ولدیت میں شریک نہ ہو جاؤں. اب معلوم ہوا کہ وہ ہوتے کسی اور کے ہیں اور نسبت کہیں اور دی جاتی ہے. عزیزان محترم, آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی. وہ شہزادی جس کے قصائد قرآن میں پڑھے
وہ شہزادی جس کے آنے پر رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اس شہزادی کو اپنے باپ پر رونے نہ دیا گیا، اور عزاداران مظلوم کربلا ظلم یہیں پر تمام نہ ہوا، بلکہ ان کی اولاد کو بھی حسین پر رونے نہ دیا گیا۔ ابھی زنجنا برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین 3 سال کے ہیں، نانا کا مدینہ ہے، حسین کا بچپنا ہے۔ رسول نے اعلان کر دیا کہ آج میرا شہزادہ گھوڑے پر پہلی سواری کرے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی رسول نے یہ اعلان کیا تو جتنے مدینے کے لوگ تھے سب جمع ہو گئے کہ آج حسین پہلی مرتبہ گھوڑے کی سواری کرے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا مقتل کہتا ہے کہ جب حسین گھوڑے کے قریب آیا تو گھوڑے نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا کہ حسین آرام سے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ جب اس پر بھی حسین سوار نہ ہو سکے تو ایک مرتبہ اس گھوڑے نے اپنا شکم زمین سے ٹیک دیا تاکہ حسین بآسانی گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ منظر شہزادی فاطمہ زہرا اپنے دولت قدے سے دیکھ رہی تھیں۔ عزاداران مظلوم کربلا شہزادی کی آنکھوں سے مسلسل اشک بہہ رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے شہزادی آج تو خوشی کا مقام ہے، اے شہزادی آج تو پورا مدینہ اکٹھا ہوا ہے، اے شہزادی آج تو خوشی کا موقع ہے، اے شہزادی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آج حسین پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوا ہے۔ اے شہزادی کیا آپ نے اس گھوڑے کی وفاداری نہ دیکھی؟ اے شہزادی اس نے اپنا پیٹ زمین پر ٹیک دیا تاکہ حسین آسانی سے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ شہزادی نے سر و سینہ پیٹا اور کہا کہ ارے تمہیں حسین کا گھوڑے پر سوار ہونا نظر آتا ہے؟ ارے مجھ دکھیاری ماں سے پوچھو، ارے تم حسین کو گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، میں اسی حسین کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا جہاں بھی مجلس برپا ہوتی ہے شہزادیاں تشریف لاتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں عزاداران مظلوم کربلا اگر ہم حسین پر گریہ کرتے ہیں تو یہ حسین پر ہمیں احسان نہیں کرتے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک ضعیفہ مدینے میں رہتی تھی، اس کا جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ ضعیفہ روزانہ اپنے بیٹے کی مزار پر جاتی تھی، روزانہ فاتحہ پڑھتی تھی، روزانہ اپنے بیٹے کی قبر پر روتی تھی۔ اسی طرح معمول کے مطابق بڑھیا اپنے گھر سے نکلی۔ سنیں عزاداران مظلوم کربلا، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنیں۔ روزانے کی طرح وہ بڑھیا اپنے گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد چاہا کہ اپنے بیٹے کی قبر پر جائے، مگر فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا تھا۔ پڑوس میں مجلس ہو رہی تھی، وہ بڑھیا تھی، سوچنے لگی ارے اپنے بیٹے پر تو روز ماتم کرتی ہوں، اپنے بیٹے پر روز روتی ہوں، لاؤ آج پہلے حسین پر گریہ کر لیتی ہوں، اس کے بعد اپنے بیٹے کی قبر پر جاؤں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ بڑھیا مجلس میں آئی، ذاکران مصائب اہل بیت پڑھا، خوب گریہ ہوا، بڑھیا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا جب غش افاقہ ہوا، ایک مرتبہ بڑھیا کو یاد آیا ارے مجھے تو ابھی اپنے بیٹے کی قبر پر جانا ہے۔ اب جیسے ہی وہ بڑھیا اپنے بیٹے کی قبر کے قریب آئی، کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش معصمہ ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پر ہے، ایک ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے، اور کہہ رہی ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا بھوکا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ بڑھیا قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہنے لگی اے معصمہ، میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں، اے معصمہ شاید تجھ سے اشتباہ ہو گیا ہے، ارے یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، میں اپنے بیٹے کی قبر کو خوب پہچانتی ہوں۔ اے ضعیفہ، اے معصمہ،
अरे तू जा वहाँ पर रो जहाँ तेरे बेटे की कब्र है। आजादारा ने मजलूम करबला, एक मर्तबा शहजादी ने सरो सीना पीटा और पूछा मुअज्जमा इतना बता, अरे तू जिस पर रोने गई थी क्या वो तेरा बेटा था? एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा कहने लगी, ए मुअज्जमा बहुत हो गया, अरे कहा वो फातिमा ज़हरा के लाडले और कहा मेरा बेटा। ए मुअज्जमा, अरे ये मेरे बेटे की कब्र है, मुझे अपने बेटे पर गिरिया करने दे। वो मुअज्जमा कहने लगे, अरे तू जिसको रोने के लिए गई थी वो मेरा बेटा हुसैन था। अरे तू मेरे बेटे पर रो रही थी, मैं तेरे बेटे पर गिरिया कर रही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि